अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद फ्रॉम मैनचेस्टर। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की मौसम में और पाकिस्तान की सियासत दोनों का ही दर्जा हरारत बहुत हाई जा रहा है, पीक पे जा रहा है इस वक्त। इमरान खान साहब ने सुनामी कह लें या तूफ़ानी जलसों का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है। आज जुम्मा बरोज़ 6 मई 2022 को इमरान खान साहब पहला जलसा जो करने जा रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, वो मियाँ वाली से शुरू करने जा रहे हैं। और 7 तारीख रोज़ हफ्ता EU और UK के साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे इमरान खान साहब खिताब करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो मैनचेस्टर में रहते हैं या मैनचेस्टर की सराउंडिंग में रहते हैं, आप सब ने एफर्ट करके अपना अपना जो ज़रूरी दिन का टाइम है, मसरूफियात से टाइम निकाल कर अपने पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए टाइम निकालना है। और हम लोगों ने बाहर निकल कर एक सिम्बलाइज तरीके से इस प्रोटेस्ट को यकीनी बनाना है कि हम सब वहाँ पे मौजूद हैं। कंधे से कंधा मिला के इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना है। और पिकेडिली गार्डन का इसमें इंतखाब किया गया है मैनचेस्टर के अंदर। 2 बजे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब ने ज़रूर आना है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ख़ास तौर पे इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आप वो सुने और अपने माइंड में उसको बिठा लें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। तो आप प्लीज़ फीडबैक भी मुझे इसके ऊपर दीजिएगा, मेरी इस वीडियो के ऊपर। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हैं तो इट्स मोर देन वेलकम। सबसे पहले जो बात शुरू करता हूं दोस्तों, ईद के बाद से हमने देखा, स्पेशली ईद वाला दिन जो पाकिस्तान में गुजरा, यूजली बड़े बड़े मिनिस्टर्स, MNA, MPA और ये अवामी लोग ईदों पे बाहर निकलते हैं, ईद पढ़ते हैं, लोगों का मजमा, सेल्फियाँ बनती हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने एक उल्टा ही निज़ाम देखा पाकिस्तान के अंदर कि जितने भी मिनिस्टर्स या MNA, MPA जो गवर्नमेंट में जो ताकत में है इस टाइम, उन लोगों ने ताले लगा के गार्ड खड़े करके छुप के नमाज़ें पढ़ी, बाहर निकल के नमाज भी नहीं पढ़ सके लोग। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं। और जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो अपोजिशन के अरकान थे, जो अपोजिशन PTI ख़ास तौर पे जो उनके मेंबर्स हैं, वो जहाँ जहाँ पे गए उनके लिए लोगों ने नारेबाजी भी की, उनके साथ सेल्फियाँ बनाई, उनके साथ प्यार, मोहब्बत और यकजहती जो है अपनी दिखाई, बढ़ बढ़ कर आगे। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में अब ये टाइम ऐसा चल रहा है कशमकश वाला कि लोग सोच रहे हैं कि अभी पल में क्या हो सकता है, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है। और जिन उन मुक़्तदर हलकों ने ये सारे प्लान के अंदर गलती से, मैं नहीं कहता जानबूझ के, शायद कुछ ने जानबूझ के भी, कुछ इंडिविजुअल ने इसके अंदर अपना रोल अदा किया। अब उनको समझ नहीं आ रही इसको रिवर्स कैसे करें जो हो चुका है। तो इसका रिवर्स करने का तो एक ही तरीका है जो हमारा मुतालबा भी है कि नए इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं, तो पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। तो दोस्तों, बात करने से पहले मैं एक ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियन है, मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। जो यूरोप है और या अमेरिका है, जो बहुत चैम्पियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करते हैं कि ह्यूमन राइट्स, जानवरों के हकूक़, फलानों के हकूक़, जब पैलेस्टाइन की बात आती है यानी कि फ़लस्तीन की बात आती है तो ये खामोश हो जाते हैं। वहाँ पे उधर इनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठती नज़र आती। जब कश्मीर में मोदी कत्ल व गारत करना शुरू करता है, इवन इंडिया के अंदर भी, तो हम देखते हैं कोई सोशल मीडिया क्या और दूसरा मीडिया क्या, जो मेन प्रिंट मीडिया है, सब खामोश हैं। ये सारे जो एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट और जो ह्यूमन राइट के चैम्पियन हैं, ये सब खामोश हैं। तो ये जब बोलना शुरू करते हैं, ये इस वक्त बोलते हैं जब इनका अपना मफाद जहाँ पे शामिल हो जाता है। जब ये चाइना की बात करता हूँ यहाँ से, क्योंकि अक्सर इमरान खान साहब अपनी तकरीर में चाइना मॉडल का जिक्र करते हैं, तो मैं चाइना से ज़रूर शुरू करना चाहूँगा। आपको एक वाक़या पहले सुनाता चलूँ। ईद वाले दिन मेरे फादर इन लॉ की कॉल मुझे पाकिस्तान से आई। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने एक मुझे वाक़या सुनाया, तो मैं ये वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता था। वो कहते हैं कि 1968 में वो पूरी दुनिया में घूम फिर चुके हैं, काफ़ी कंपनियों के लिए काम किया उन्होंने, सिंगापुर आर्मी के लिए उन्होंने काम किया है। तो वो टेक्सला में एक फैक्ट्री थी आर्मी की जिसमें वो काम कर रहे थे 1968 में। तो उस आर्मी की जो कंपनी थी उसने कॉन्ट्रैक्ट, जो सब कॉन्ट्रैक्ट कह लें, जो किया हुआ था वो चाइना की किसी कंपनी के साथ किया था। वो आके टैंक वगैरह बना कर देते थे या जो भी इनको गाड़ियों के लिए जो इनको पुर्जे वगैरह चाहिए होते थे। तो वो मुझे बता रहे थे, तो बताते बताते उन्होंने मुझे एक वाक़या जो बड़ा मज़े का बताया कि वो कहते हैं कि हम लोग 15-20 मिनट काम की, कभी कोई सिगरेट पीने चला जाता था, हर 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद हमें चाय की तलब होती थी, हम चाय बना कर ले आते थे, बैठ जाते थे सारे नीचे, तो कहते थे चलो चाय पीने हैं।
وہ کہتے تھے چائنیز کام کر رہے ہوتے تھے، وہ بیچارے کام ہی لگے رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آواز لگا کے بلاتے تھے کہ آؤ یار چائے پی لو، چائے اشارے سے ان کو بتاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اشارہ کرتے تھے، کچھ سمجھ شروع میں تو نہیں آئی، بعد میں پھر پتہ چلنا شروع ہو گیا. انہوں نے بیجز پہنے ہوتے تھے تو اپنے بیج کی طرف اشارہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں تھی آتی کہ آپ بیج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ چائنیز ان کو یہ بتا رہے تھے. انہوں نے ماؤ زے تنگ، جو چیئرمین ماؤ جن کو ہم ماؤ زے تنگ کے نام سے جانتے ہیں، وہ ان کے بیجز انہوں نے پہنے ہوتے تھے. تو وہ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ماؤ زے تنگ یا چیئرمین ماؤ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں، ہم نے کام کرنا ہے، جب بریک کا ٹائم آئے گا ہم تب بریک لیں گے. واقعہ میں نے صرف بیان اس لیے کیا کہ چائنا ایک زمانے میں لوگ چائنا کے بارے میں جو ہسٹری جانتے ہیں، چائنا افہیم میں ڈوبا ہوا، ڈرگز میں ڈوبا ہوا، کرپشن میں لت پت، دنیا کا گندہ ترین ایسا کنٹری ہے جس کے بارے میں دنیا کے ہر ملک یہ کہتا تھا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایون چائنیز خود کہتے تھے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آج چائنا پوری دنیا میں سپر پاور بن کے ہو گیا ہے، دنیا کا واحد کنٹری بن کے ایسے سامنے آیا ہے ان کے اندر اس ٹائم زیرو پاورٹی، یعنی کہ زیرو، صفر غربت، بالکل ایک بھی غریب نہیں ہے وہاں پہ. یہ اور کسی ملک نے آج تک کلیم نہیں کیا. دنیا کے کتنے امیر ملک ہیں، جرمنی، امریکہ، فرانس، انگلینڈ، کسی ملک نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں. لیکن چائنا نے یہ کلیم کیا. اس کی ریزن ان کی عوام اور ان کے آنے جو پیچھے گزر چکے ہیں لیڈر. یہاں پہ میں نے بات کی تھی نا ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، یہ ہیومن رائٹ کے چیمپئنز کہتے تھے کہ ماؤ زے تنگ جو چیئرمین ماؤ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ انہوں نے مین سلاٹر کیا، انہوں نے بندے مارے، قتل و غارت کی. اگر آپ چیئرمین ماؤ کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، جس نے انقلاب برپا کیا چائنا میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا نڈر دلیر آدمی تھا، جس نے اپنے ملک کو اس نشے کی لت سے، اس کرپشن کی دلدل سے نکال کے دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک بنا دیا. جو ماؤ زے تنگ، جن کو چیئرمین ماؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، 1893 میں پیدا ہوئے اور 1976 میں فوت ہوئے. 82 سے 83 سال ان کی زندگی تھی، عمر تھی ٹوٹل. ماؤ زے تنگ چائنیز کمیونسٹ پارٹی، سینٹرل ملٹری کمیشن، پیپل ریپبلک آف چائنا، سینٹرل پیپل آف گورنمنٹ، ان سب میں وہ چیئرمین رہے ہیں. اس لیے ان کے نام کے ساتھ ہی چائنا والوں نے یا چائنیز نے چیئرمین لگا دیا. چیئرمین ماؤ ان کا نام تھا، ماؤ ان کا فرسٹ نیم تھا. ماؤ زے تنگ 27 سال تک وہ گورنمنٹ میں رہے، یعنی کہ چیئرمین رہے ان سب اداروں کے. ان کی طاقت پتہ کیا تھی؟ ان کی عوام. جب جاپان نے انویڈ کیا چائنا کے اندر 1937 میں، 8 سال تک یہ جنگ چلی ان کی. 8 سال بعد ماؤ زے تنگ نے اپنے ساتھ ینگ جنریشن کو لیا، جو ینگ آرمی کہلاتی تھی، آئی تھنک ریڈ گارڈز کہلاتے تھے وہ اپنے آپ کو، ینگسٹر تھے وہ سارے. ان سب نے ماؤ زے تنگ کا ساتھ دیا وہاں پہ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وائڈ لیڈر ہے جو ایگریکلچر ریولوشن، جو ڈیولپمنٹ میں عورتوں کے رائٹس کے اندر، جو کرپشن کو روکنا چاہتا ہے، جو وار لورڈ سے زمینیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، جس نے لینڈ ریفارمز اپنے ملک میں لے کے آیا، اس کے ساتھ ینگ جنریشن کھڑی ہوگی. انہوں نے جنگ جیتی. ماؤ زے تنگ اور مضبوط بن کر آگے نکلے، اور انہوں نے پھر جب آگے حکومت میں تو انہوں نے بڑے مشکل اور سخت فیصلے کیے. ان سخت اور مشکل فیصلوں سے آج چائنا پوری دنیا کی سپر پاور بن کے سامنے آیا ہے. اتنی خوشحالی اس ملک میں آئی ہے کہ زیرو پاورٹی، یعنی کہ بالکل صفر غربت ہو چکی ہے اس ملک میں. عمران خان صاحب جب بات کرتے تھے کہ چائنا ماڈل، چائنا، تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی چائنا ماڈل کیا. چائنا ماڈل یہی تھا کہ ریفارمز کرو، ریفارمز ایگریکلچر میں، ڈیولپمنٹ میں، عورتوں کو رائٹس دو، ان کے جو لینڈ مافیا بیٹھا ہوا ہے ان سے لینڈ ریکور کرو، اور غریبوں اوپر سے پاور کو کھینچ کر نیچے غریبوں تک پہنچاؤ. صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا غریبوں کے لیے، کھانوں کی جگہ انہوں نے کروائی. کیا کچھ نہیں کیا اس انسان نے. اس عاشق رسول کے اوپر یہ غدار قسم کے لوگ، یہ رانا بدبودار فیصل آباد کا یہ جو گھٹیا انسان بکواس کر کے ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا کے FIR درج کروانے چلا گیا، یہ وہ منحوس انسان ہے جو خود کہتا تھا نعوذ باللہ کہ میاں محمد نواز شریف کو جا کے اس کو لے کے آنا، یعنی اس کی زیارت کر لینا یا اس کو ریسیو کرنا حج اور عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے. ہر وقت نشے میں دھت لینے والی قوم، یا میں کہوں گا یہ اس قوم میں جا سکتے ہیں جو پاگل ہی کوئی ہو، جو ان کی باتیں سن کے پھر کہ نہیں یہ خاندین تے لاندے نہیں.
کو یہ چیز کوئی ایڈ اپ نہیں ہوتی ہے. یہ گنڈے ہیں, موالی ہیں, انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے بچوں کو, پریگننٹ وومنس کے منہ پہ رکھ کے گولیاں مروائی ہوئی ہیں. آج تک ان کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں آیا. جب کسی کا بچہ بیچارہ مرتا ہے, کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹتی ہے, جب ڈاکے پڑتے ہیں, لوگوں کی زمینیں چھن جاتی ہیں, عدالتیں دن کو نہیں لگتی ان کے لیے. 12 بجے رات کو آ کے ساری گیم ڈال کے اس کے بعد جسٹیفیکیشن دینے کے لیے ہر روز ٹی وی پہ آتے ہیں. اور وہ جسٹیفیکیشن پتہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے, ہم لوگوں کی آواز کی وجہ سے. ورنہ تو وہ جسٹیفیکیشن بھی نہ دیں اس چیز کی. اب وہ جسٹیفیکیشن دینے آتے ہیں, نہیں اگر کسی غریب کی بھی بات ہوگی تو ہم پھر رات کو آ جائیں گے. لیکن رات کو اتنا بڑا کیا تکلیف ہو گئی تھی, کون سی قیامت آنے لگی تھی کہ انہوں نے آ کر اس کو روک لیا وہاں پہ. مقصد صرف تھا عمران خان صاحب کو ہٹانا, جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس حکومت جس کے پیروں میں ساری زندگی لیٹے رہے ہیں, جن سے مال لے کے کھا کے بیگر کانٹ بھی چوزر بن چکے ہیں, اور سب گنڈے موالی اکٹھے ہو کے ایک امپورٹڈ حکومت بنا کے, اور آپس میں ابھی بھی ان میں اتفاق صرف یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف ہیں. آپس میں کبھی 3 دن بھی نہیں بیٹھ سکتے. میرے پاکستانیوں, ہم تھکے نہیں ہیں اور نہ ہم تھکنے دیں گے کسی کو. یہ فائنل راؤنڈ ہے, یہ اس جنگ کا, یہ اس جد و جہد کا, یہ اس کوشش کا, یہ ایک فائنل راؤنڈ چل رہا ہے. اس میں ایکٹیو رہیں, آگے پیچھے اپنے جاننے والے دوستوں, عزیزوں سب تک انفارمیشن شیئر کریں. جو انفارمیشن آپ تک آتی ہے آگے پاس آن کریں, اور انتظار کریں نئے الیکشن کا انشاءاللہ, جو کہ بہت جلد اناؤنس ہونے والے ہیں. ڈیپ فیکس کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کیا تھا. میں اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈیپ فیک سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو لگا رہا ہوں, پلیز اس کو ضرور دیکھیے گا. اس کے اندر کافی ساری چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. میں چاہتا ہوں لوگ دیکھیں کہ یہ سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیا کیا کرنے والے ہیں. جیسے وہ ان کی میڈم فراڈ ہے, جو ہر وقت کبھی کس کی ویڈیو نکال لیتی ہے. ان کی پارٹی کا وتیرہ رہا ہے, انہوں نے کسی کو بھی بخشا نہیں ہے. انہوں نے بی بی فاطمہ جو قائد اعظم کی بہن تھی ان کو بھی نہیں بخشا. انہوں نے قائد اعظم کے جو ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو باپ دادا تھے, انہوں نے قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگائے. انہوں نے جو بی بی شہید پیپل پارٹی کی فوت ہوئیں, ان کے ساتھ جو کریکٹر اسیسینیشن کی, وہ سارے ٹیکٹس, وہ سارے ان کے جو طریقہ واردات طریقے ہیں, اب یہ عمران خان صاحب پہ لگانے والے ہیں. بہت ساری انہوں نے ویڈیوز بنانی ہیں, انہوں نے بہت سارے ڈرامے نکالنے, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ملا. تو شاہانہ سے بھی جوتی کھا کے نکل گئے. وہ کہ یہ خود فراڈ ہیں, انہیں پتہ ہے ہم پکڑے جائیں گے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. جس جگہ جاتے ہیں ادھر سے ان کے منہ پہ جوتی پڑتی ہے, لوگ ان کے اوپر تھو کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس آخری حربہ ہے, ڈرا بھی لیا, دھمکا بھی لیا. اس مرد مجاہد نے کہا میری زندگی اگر چاہتی ہے تو چلی جائے, میں پاکستان اور پاکستانی عوام کی خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں. میرے دوستو, اس نڈر, مضبوط, ایک سچے عاشق رسول کے ساتھ ہم سب کھڑے ہوں گے. اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. اپنی آراء سے مجھے پلیز اپنی فیڈ بیک, آپ کمنٹس ضرور دیا کریں. آپ کی جو بھی فیڈ بیک آتی ہے میں اس کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں, اور اس حساب سے میں اگلی ویڈیو میں اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے, کوئی چیز میں نہیں بیان کر سکا, تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا اور اپنے دوستوں کا, اپنے آگے پیچھے سب دوستوں کا خیال رکھیں. Until the next video, اللہ حافظ. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, breakthroughs from academic researchers who worked with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deepfakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this rather than this.
In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deep fakes do, however, have some positive uses. Take Cereproc, a firm that creates digital voices for people who lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deepfakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. Oh, hi, Mark.